یہاں جو رول ہے چائنیز کا وہ محدود کرنا چاہیے اور اپنے لوگوں کو اس میں انوالو کرنا چاہیے. کوئی زمین اس کو نہیں دینی چاہیے. ہمارا تاجر جب چین جاتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جو چائنیز ہم سے ڈیمانڈ کر رہی ہے اس کو ہم ریجیکٹ کر دیں. کووڈ سے پہلے کے پی میں انہوں نے سروے کیا ہے. انہوں نے یہاں کے جو ہانرز ہیں لینڈ کے زمیندار لوگ ہیں ان سے میٹنگ کی ہے اور ان سے وہ لیز کرنا چاہتے ہیں. وہ پھر کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ہائی بریڈ دیں گے اور اس کے بعد جو فصل ہوگی وہ آپ پاکستان میں سیل نہیں کریں گے, ہم خود اس کو چائنا لے جائیں گے. اس وقت جو ہماری ایکسپورٹ ہے کنٹری وائز ملک سے وہ 30 بلین ہے اور ہماری امپورٹ جو ہے وہ 80 بلین ہے. تو 50 بلین اس میں ہم ڈیپیسٹ پہ جا رہے ہیں. ایکسپورٹ کے لیے کسی کنٹری کو کیا چاہیے؟ اسے انڈسٹری چاہیے. انڈسٹری کے لیے بجلی چاہیے, سکل چاہیے, سی این جی اور گیس چاہیے. وہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن برا حال ہو رہا ہے. افغانستان کے حوالے سے جو صدر صاحب نے بات کی تو 2008 سے ہماری ایکسپورٹ جو افغانستان اور پلس سنٹرل ایشیا کو تھی وہ 2.5 بلین تھی, 2.5 بلین تھی 2008 سے 2010 تک. ڈالر ہماری ٹوٹل کنٹری کی ایکسپورٹ 30 بلین ہے. پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہو رہی ہے پورے ورلڈ کو وہ افغانستان کے ساتھ 2008 سے 2.5 بلین تھی. 2012 میں جب اوباما صاحب کا جو مطلب ایک فیصلہ آ گیا کہ ہم اپنے ٹروپس افغانستان سے نکال رہے ہیں تو افغانی تاجر آہستہ آہستہ افغانستان سے اپنی انویسٹمنٹ بھی وہ باہر لے جانا شروع کر دی. پھر یہ نیچے آ رہی تھی اور 2021 میں یہ 800 ملین پہ کلوز ہو گئی. ابھی جو 2022 کی فگر ہیں کیونکہ افغانستان میں بہت سی چیزیں مسنگ ہو رہی ہے, کچھ جو جا رہا ہے وہ سنٹرل ایشیا جا رہا ہے وہ بھی ہم کاؤنٹ کرتے ہیں افغانستان پہ, تو وہ 800 سے 900 پہ ابھی بھی کھڑی ہوئی ہے ملین پہ. 2021 اور 22 پہ 800 ملین ڈالر کی ہے. اس سے آگے سنٹرل ایشیا کے جو 5 اسٹیٹ ہیں اس کی ٹوٹل امپورٹ جو فرام دی ورلڈ وہ کر رہے وہ 75 بلین ڈالر ہے جو وہ پوری دنیا سے کر رہے ہیں, وسطی ایشیا جی. اور اس میں ہمارا شیئر جو ہے 465 ملین ہے. 75 بلین وہ کر رہے اور 465 ملین اس میں ہمارا شیئر ہے. ٹوٹل یہ کیا ہے؟ 265 ملین ہے جناب. اور وہاں سے ہم امپورٹ جو کر رہے ہیں وہ 200 ملین کی ہے, جو را مٹیریل اور بہت سی چیزیں ہم سنٹرل ایشیا سے جو منگوا رہے ہیں. تو اس میں بھی ہم کافی ناکام ہیں. اگر ہم دیکھ لیں تو ایران اور ترکی کی جو وہاں پہ ہے تو اس کا بہت زیادہ ہولڈ ہے. اور ہماری گورنمنٹ نے ابھی کوشش شروع کی ہے کہ ہم کر لیں, لیکن گراؤنڈ ریئلٹی کو گورنمنٹ نہیں دیکھ رہی. بند کمروں میں بیٹھ کے بیوروکریسی وہی سٹائل سے فیصلے کر دیے. تو اس کے لیے مطلب اگر ہم سنجیدہ ہیں تو سنٹرل ایشیا کی مارکیٹ جو ہے اس میں ہم بہت کچھ لا سکتے ہیں. یہ ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ اس پہ وہ فوکس کر لیں. ٹرانزٹ کے ایشو ہیں ہمارے, چونکہ افغانستان کے پولیٹیکلی حالات 2021 15 اگست سے چینج ہو گئے. پہلے ہمارا ٹرانزٹ جو سنٹرل ایشیا سے آ رہا تھا اس پہ ایک کنٹینر پہ ہم 300 روپے پے کرتے تھے. ٹرانزٹ فارم ہم خریدتے تھے افغان گورنمنٹ سے. موجودہ ٹائم پہ افغانستان کے گورنمنٹ نے وہ ٹرانزٹ فارم جو ہے اس کی قیمت 1500 تک لے گئے. 5 ٹائم وہ زیادہ ہو گئی, 300 سے 1500. اس میں ہم نے اپنے منسٹری آف کامرس سے 3 دفعہ ریکویسٹ کی کہ آپ افغانستان کے ساتھ بیٹھ جائیں اور اس کے کامرس منسٹری کے ساتھ یہ مسئلہ حل کر لیں. ابھی جو ہمارا ایکسپورٹ ٹو سنٹرل ایشیا جا رہا ہے وائر افغانستان ٹرانزٹ کے روٹ پہ, تو اس نے 110% ہم گارنٹی جمع کرتے تھے. گڈس کی جو قیمت تھی وہ ہم گارنٹی افغان بینک میں 110% جمع کرتے تھے. انہوں نے ایک ایڈیشنل ٹیکس جو ٹرانزٹ رولز کی خلاف ورزی انہوں نے کی, انہوں نے $140 پر کنٹینر ایک اور ٹیکس اس پہ لگا لیا. اس سے بھی کافی شکایات ہمیں موصول ہو رہی ہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ افغانستان کے ساتھ بیٹھ کے یہ مسئلہ حل کر لیں.
اس کے ساتھ ہم چائنا کی طرف اگر آ جائے تو چائنا کی پوری دنیا سے جو امپورٹ وہ کر رہے ہیں وہ ہے $2667 بلین کی، جو پوری دنیا سے چائنا لا رہی ہے، اور اس میں ہمارا شیئر 1.5 بلین سے 3 بلین تک چلا جاتا ہے، اس سے آگے نہیں جاتا۔ اس کے لیے ہم نے صدر صاحب نے ایک ٹاسک دی ہے اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں لینڈ روٹ کو کھولنے کی، کیونکہ ہمارا جو مطلب کے پی سے جو ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں چائنا، تو ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہم اس کو 1200 کلومیٹر کراچی بھجواتے ہیں، پھر کراچی سے یہ شپ کے ذریعے وائی سی سمندر کے ذریعے یہ جاتا ہے، اس سے 30 سے 35 دن لگتے ہیں، تو پیسے بھی تاجر کے بلاک ہوتے ہیں اور پروسیس بھی بہت سلو ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ افغانستان سے ہم امپورٹ اور پلس ری ایکسپورٹ ٹو چائنا جو کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، ہم کراچی بھجواتے ہیں، ان کو ہم PKR میں سیل کرتے ہیں، پھر وہ آگے سے کراچی کی پارٹیاں وہ اسے چائنا وائی سی بھجواتی ہیں۔ ہماری ریکویسٹ ہے، اپیل ہے، اس میں احسن اقبال صاحب سے بھی بات ہو چکی ہے، پروپوزل بھی ہم بنا رہے ہیں کہ کے پی کے لیے اور افغانستان کے لیے ہم سس بارڈر کو کھول دیں، سال کے 12 مہینے اور 24 گھنٹے اور 7 دن، 24 گھنٹے یہ فل ویک کھول دے، کیونکہ کاشغر سے اگر ہم دیکھ لیں تو جو معاہدہ 1977 میں ہوا ہے اس معاہدے میں صاف لکھا گیا ہے کہ امپورٹ کے بدلے ایکسپورٹ ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہو رہا، اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہیں۔ کاشغر کا جو بارڈر ہے سس کا وہ 1 دسمبر کو کلوز ہو جاتا ہے، پھر 1 اپریل کو وہ کھلتا ہے۔ چائنا کی سائٹ پہ انہوں نے مکمل انتظامات کیے ہیں، سروسز دیے ہیں اپنے سیکورٹی کسٹم سب کو، ایون انہوں نے بیڈ کے ساتھ آکسیجن بھی لگایا ہے۔ ہمارے ہاں یہ روڈ جو ہے یہ 4 سے 5 مہینے برف کی وجہ سے بند ہوتا ہے اور گورنمنٹ کو اس کا کوئی فکر ہی نہیں ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ لینڈ روٹ یہ پرمیننٹلی کھول دے، گورنمنٹ اس پہ سنجیدگی سے کام کر لے۔ دوسری ایک چیز جو چائنیز ہم سے ڈیمانڈ کر رہی ہے اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے کووڈ سے پہلے کے پی میں انہوں نے سروے کیا ہے، انہوں نے یہاں کے جو ہانرز ہیں لینڈ کے زمیندار لوگ ہیں ان سے میٹنگ کی ہے اور ان سے وہ لیز کرنا چاہتے ہیں۔ وہ پھر کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ہائی بریڈ دیں گے اور اس کے بعد جو فصل ہوگی وہ آپ پاکستان میں سیل نہیں کریں گے، ہم خود اس کو چائنا لے جائیں گے۔ اسی طرح وہ گلگت بلتستان میں بھی لینڈ مانگ رہے ہیں اور خود وہ کہتے ہیں کہ ہم خود کریں گے اور خود ایکسپورٹ کریں گے۔ تو ہم اپنی حکومت کو کہتے ہیں کہ خدا را یہ ظلم نہ کرے اپنے عوام کے ساتھ، کم از کم ایک بیلنس رکھے۔ ہمارا تاجر جب چین جاتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ مارکیٹ جاتا ہے اور مارکیٹ سے ہوٹل جاتا ہے اور اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ تو یہاں جو رول ہے چائنیز کا وہ محدود کرنا چاہیے اور اپنے لوگوں کو اس میں انوالو کرنا چاہیے۔ کوئی زمین اس کو نہیں دینی چاہیے، ہم لوگ خود کریں گے، خود اگائیں گے، خود پروسیس کریں گے اور خود ایکسپورٹ کریں گے۔ لینڈ روٹ سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ کے پی کے پروڈکٹ 1200 کلومیٹر پہ اگر ہم کراچی بھجواتے ہیں تو کیوں ہم اسی کرائے پہ اس کو کاشغر لے جا سکتے ہیں۔ اس کے لیے گورنمنٹ چائنا کے ساتھ بیٹھ کے اس باتوں کو سلجھا دے کہ ہمارے تاجر کو ایکسپورٹ کے ذریعے راستہ مل جائے۔ اس کے بعد انڈیا پہ اگر ہم آ جائیں تو انڈیا کا جو چائنا کے ساتھ ایکسپورٹ ہے ہمارا 1.5 سے 3 بلین۔ انڈیا ابھی بھی اس حالات میں کہ اس کے سیاسی حالات بھی کشیدہ ہیں، وہ $24 بلین ایکسپورٹ کر رہا ہے چائنا۔ $24 بلین میں جو لسٹ میرے پاس آئی ہے اس میں $12.6 بلین کا وہ پروڈکٹ ہے جو ہمارے کے پی میں اور پورے ملک میں ہے، وہ ہم بھی کر سکتے ہیں۔ اگر گورنمنٹ اس کو توجہ دے دے تو چائنا میں ہمیں بہت زیادہ مارکیٹ مل سکتا ہے اور بہت بڑی منڈی ہے۔ دیکھیے جی 2008 میں ہمارا ایکسپورٹ جو پہنچا تھا افغانستان پلس سینٹرل ایشیا، اس ٹائم ہمارا کسٹم جو تھا وہ سویا ہوا تھا، وہ سب کچھ ایک ہیڈ میں افغانستان میں ڈال رہا تھا، تو افغانستان پلس سینٹرل ایشیا ہمارا تھا 2.5 بلین تک پہنچ چکا تھا۔ اس کے ساتھ ایران سے بھی وہ لوگ لا رہے تھے، سینٹرل ایشیا سے بھی کچھ چیزیں آ رہی تھی۔ 2012 میں جب یہ پروپیگنڈا ہوا کہ امریکی ٹروپس واپس جا رہے ہیں تو لوگوں میں بدگمانی پیدا ہو گئی اور وہ سوچنے لگے انویسٹر، تو وہی افغان انویسٹر
افغانستان سے اپنا سرمایہ ترکی اور دبئی لے گئے اور ہمارے کاروبار میں آہستہ آہستہ کمی آ گئی. پھر بار بار بارڈر کے بندش سے ہمارے بارڈر معمولی وہاں پہ مسئلے آ جاتے تھے سیاسی, ہمارے بارڈر بند ہو جاتے تھے, تو افغان تاجر نے نئی منڈیاں تلاش کی, اور ابھی جو میں نے عرض کیا تو وہ 800 سے 900 ملین پہ آ کے کھڑا ہوا ہے. اور موجودہ ٹائم پہ بھی ہمارے وہاں پہ ضرورت بہت زیادہ ہے, لیکن کچھ حکومتی پالیسی اور کچھ دونوں سائڈ سے سفارتی تعلقات جو ہم سمجھ رہے تھے کہ رجیم چینج ہونے کے بعد یہ ٹھیک ہو جائیں گے, بدقسمتی سے وہ اور بگڑ رہے ہیں.